السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد، فقال الله عز وجل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، قل صدق الله فاتبعوا ملت ابراہیم حنیفا وما کان من المشرکین۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 95 ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے: قل صدق اللہ، اے نبی کہہ دیجئے اللہ نے سچ کہا۔ فاتبعوا ملت ابراہیم حنیفا، پس تم ملت ابراہیمی کی پیروی کرو، جو حق پرست تھے، تمام ادیان باطلہ سے کٹ کر حق کی طرف، توحید کی طرف مائل تھے۔ وما کان من المشرکین، اور وہ مشرکوں میں سے نہیں تھے، شرک کرنے والوں میں سے نہیں تھے، بلکہ حق پرست تھے، ایک اللہ کی بندگی کی طرف بلانے والے تھے، توحید پرست تھے۔ یہاں پر اللہ رب العالمین نے یہ بیان فرمایا ہے کہ اللہ نے سچ کہا۔ قل صدق اللہ، اللہ نے سچ کہا ہے، یعنی یہودی، اہل کتاب، جو کھانے کے متعلق یا بعض احکام کے متعلق اپنی کتاب میں اپنی طرف سے بڑھا لیا تھا، گھٹا لیا تھا، منمانی کی تھی۔ جیسے ابھی اونٹ کے گوشت اور اس کے دودھ کا تذکرہ گزرا تھا کہ یہودی اس کو حلال نہیں سمجھتے تھے، اور یہ سمجھتے تھے کہ کتاب تورات کتاب کے اندر اس کو حرام قرار دیا گیا ہے۔ اللہ نے ان یہودیوں کے رد میں یہ کہا ہے کہ اللہ سچ کہہ رہا ہے کہ اللہ کی کتاب میں، تورات میں کہیں نہیں لکھا ہے کہ یہ حرام ہے۔ ان کو چیلنج دیا گیا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چیلنج کیا کہ اگر تمہاری کتاب میں یہ بات لکھی ہے، اگر تم سچے ہو، لاؤ تورات پڑھ کے سناؤ۔ لیکن وہ اس چیلنج کو قبول نہیں کیا، ذلیل ہو گئے، بھاگ گئے۔ قل صدق اللہ، اے نبی کہہ دیے اللہ نے سچ کہا ہے، اللہ کی بات سچی ہے، اللہ کا دین سچا ہے، اللہ کی کتاب سچی ہے، اللہ کا قانون سچا ہے، اللہ جو کہتا ہے سب سچ ہے۔ فاتبعوا ملت ابراہیم حنیفا، تو تم ملت ابراہیمی کی پیروی کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں کیا کہہ رہا ہے؟ تم سب ابراہیمی بن جاؤ، ابراہیم علیہ السلام کی ملت کی پیروی کرو۔ قرآن کریم کی متعدد آیات ہیں جس میں یہ کہا گیا ہے کہ تم ملت ابراہیمی کی پیروی کرو۔ حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے کئی آیتوں کو یہاں پہ نوٹ کیا ہے اپنی تفسیر میں۔ حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ کہتے ہیں: قل صدق اللہ، اے قل یا محمد، صدق فیما اخبر به وفیما شرعہ فی القرآن، اللہ نے سچ کہا، اے محمد کہیے کہ اللہ نے سچ کہا، یعنی جو اللہ خبر دے رہا ہے اور جو قرآن میں بیان کر رہا ہے، کہہ رہا ہے، وہ سب حق ہے، وہ برحق ہے۔ فاتبعوا ملت ابراہیم حنیفا وما کان من المشرکین، اے اتبعوا ملت ابراہیم التی شرعها اللہ فی القرآن علی لسان محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہ تم ابراہیم علیہ السلام کی ملت کی پیروی کرو جس کو اللہ نے قرآن میں مشروع کیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر۔
ان اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جن کی دعوت دی ہے، جو تفسیر بیان کی ہے، جو تعلیم دی ہے، اس کے مطابق چلو۔ فَإِنَّهُ الْحَقُّ الَّذِي لَا شَكَّ فِيهِ وَلَا مِرْيَةَ، کیونکہ وہی حق ہے، اس میں کوئی شک و شبہ، کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے۔ اور یہ جو نبی کا طریقہ ہے، ملت ابراہیمی کا جو طریقہ ہے، وہ مکمل ہے، واضح ہے، کلیئر ہے۔ وہ ایسا طریقہ ہے کہ ویسا طریقہ کسی نبی کے پاس نہیں آیا ہے، کوئی نبی نہیں لایا ایسا طریقہ۔ تب اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ہے کہ تم ملت ابراہیمی کی پیروی کرو۔ کیوں کہا اللہ نے یہ کیوں کہا کہ تم ملت ابراہیمی کی پیروی کرو؟ کیونکہ ابراہیم علیہ السلام کا جو طریقہ تھا وہ بالکل پرفیکٹ تھا، ویسا طریقہ کوئی نبی نہیں لایا۔ وہ مکمل ہے، پرفیکٹ ہے، کامل ہے، بالکل واضح ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے بار بار قرآن کریم میں یہ کہا ہے کہ ملت ابراہیمی کی پیروی کرو۔ جیسے سورہ نام میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا قل اننی ہدانی ربی الی صراط مستقیم دینا قیما ملت ابراہیم وما کان من المشرکین۔ سورہ نحل میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ثم اوحینا الیک ان اتبع ملت ابراہیم حنیفا وما کان من المشرکین۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان تمام آیتوں میں ہم مسلمانوں کو یہ حکم دیا ہے کہ ہم ملت ابراہیمی کی پیروی کریں۔ کتنی ایسی تعلیمات ہیں جو ابراہیم علیہ السلام کی شریعت میں تھی اور شریعت محمدی کے اندر بھی ہے۔ تب اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا کہ ہم ابراہیم علیہ السلام کی ملت کی پیروی کریں، ابراہیمی بن جائیں۔ ابراہیم علیہ السلام کے پاس دین توحید تھا، توحید لے کر کے آئے تھے، اپنی قوم کو توحید سکھاتے تھے، شرک سے بیزار تھے، وما کان من المشرکین، مشرکوں میں سے نہیں تھے، شرک کرنے والوں میں سے نہیں تھے۔ امام بغوی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ابراہیم علیہ السلام کی ملت کی پیروی کا حکم دیا ہے، بلایا ہے کس بات کی طرف کہ ہم ملت ابراہیمی کی پیروی کریں، کیونکہ ملت ابراہیمی کی پیروی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنا ہے۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں قل صدق اللہ، کہہ دیجئے اللہ سچا ہے، اللہ نے سچ کہا ہے ان خبروں میں بھی جو اس نے بتائی ہے اور ان احکام میں بھی جو اس نے نازل کیا ہے۔ اللہ کی طرف سے رسول کو اور اس کے رسول کے متبعین کو حکم ہے کہ زبان سے بھی کہے کہ اللہ سچا ہے، اور ان یقینی دلائل کی بنیاد پر دل میں بھی یہ عقیدہ رکھیں۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جس شخص کو سمعی اور عقلی تفصیلی دلائل کا علم زیادہ ہوتا ہے اس کا اللہ کے سچا ہونے پر زیادہ یقین ہوتا ہے۔ ہم اپنے قول و عمل سے تسلیم کریں کہ اللہ نے سچ کہا ہے، اللہ کی ہر بات سچی ہے، اللہ کا ہر حکم سچا ہے، اللہ کا ہر فیصلہ سچا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اپنے جد امجد ابراہیم علیہ السلام کے طریقے کی پیروی کرتے ہوئے توحید اختیار کریں۔ ابراہیم علیہ السلام کیا ہے؟ ہمارے جد امجد ہے، اور ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ ہم ان کی پیروی کریں، توحید اختیار کریں، شرک سے اجتناب کریں، کیونکہ سعادت و خوش نصیبی کا دار و مدار توحید کو اختیار کرنے اور شرک سے پرہیز کرنے پر موقوف ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ یہودی وغیرہ جو ابراہیم علیہ السلام کے طریقے پر نہیں ہے، کوئی بھی شخص ہو جو ابراہیم علیہ السلام کے طریقے پر نہیں ہے، وہ مشرک ہے، موحد نہیں۔ جب ابراہیم علیہ السلام کے اس طریقے کی پیروی کا حکم دیا گیا ہے کہ توحید اختیار کریں اور شرک سے بچیں،
تو اس کے بعد یہ حکم دیا گیا کہ ابراہیم علیہ السلام کے طریقے کی پیروی کرتے ہوئے بیت اللہ کا بھی، اللہ کے گھر کا بھی احترام کریں، یعنی حج اور عمرہ ادا کریں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے آگے کی آیتوں میں خانہ کعبہ کا ذکر فرمایا ہے اور حج کا ذکر کیا ہے۔ لہذا ہم سب کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم ابراہیم علیہ السلام کی ملت کو ہم پہچانیں، ان کے دین کو ہم سمجھیں کہ وہ کون سا دین لے کر کے آئے تھے۔ آج جو لوگ کیا نام ہے کلمہ پڑھتے ہیں، محبت رسول میں اور عشق رسول میں کیسے ڈوبے ہوئے ہیں۔ عشق کا لفظ تو رسول کے لیے استعمال کرنا جائز نہیں ہے، لیکن سوال یہ ہے کیا یہی ملت ابراہیمی ہے کہ قبروں کا طواف ہو، قبروں کا سجدہ ہو، عرس ہو، قبروں کو پختہ بنایا جائے، مردوں کو وسیلہ لگایا جائے؟ کیا یہی ملت ابراہیمی کی پیروی ہے؟ نہیں، یہ شرک ہے، یہ شرکیہ راستے ہیں۔ ہر آدمی اس بات کا جائزہ لے اپنی زندگی میں کہ اللہ نے ہمیں ملت ابراہیمی کی پیروی کا حکم دیا ہے، تو ہم پڑھیں، جانیں کہ ابراہیم علیہ السلام لائے کیا تھے، ان کی دعوت کیا تھی، ان کا پیغام کیا تھا، ان کا مشن کیا تھا۔ جب ہم ابراہیم علیہ السلام کی ملت کو سیکھیں گے، پڑھیں گے، یقین مانیے ہمارے اندر توحید کے تئیں حمیت پیدا ہوگی، ہم شرک سے بیزار ہوں گے، نفرت کریں گے۔ یہ سب سے بدترین چیز ہے، شرک یہ سب سے بدترین چیز ہے، اس سے بچنا ضروری ہے۔ کامیابی چاہیے تو شرک سے دور رہنا پڑے گا، توحید پر جمنا پڑے گا۔ تو اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو باتیں بیان فرمائی ہیں وہ یہ کہ ہم اللہ کے حکم کو تسلیم کریں، یہ سچ ہے۔ اللہ نے جو بھی حکم نازل کیا ہے، جو بھی کہا ہے، جو بھی فیصلہ سنایا ہے، وہ برحق ہے، وہ سچ ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ ہمیں ملت ابراہیمی کی پیروی کا اللہ نے حکم دیا، تو گویا کہ ابراہیم علیہ السلام کی تعریف ہے۔ یہاں پہ اس آیت میں ابراہیم علیہ السلام کی عظمت اور ان کی فضیلت بیان کی گئی ہے، ان کی تعریف بیان کی گئی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام شرک کرنے والوں میں سے نہیں تھے۔ شرک بہت خطرناک گناہ ہے، سب سے غلیظ چیز ہے، سب سے گندی چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو، آپ سب کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وسلم تسلیما کثیرا۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ۔